السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے سوال بھیجا ہے کہ ان کے شوہر اکیلے میں جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت وہ عورتوں کی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو غیر مناسب ہوتی ہیں۔ وہ ایسی ویڈیوز نہیں ہوتی جنہیں آپ پورنوگرافی کہتے ہیں، لیکن وہ عورتوں کی ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جس کے اندر ان کو دیکھ کر کوئی مرد ان کے جسم سے لذت ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کوئی گانوں کی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں یا عورتوں کے ولاگز بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس واہیات قسم کے ولاگز آج کل بہت بنائے جاتے ہیں۔ تو بیسکلی نظروں سے ایک طریقے کے نفس کی سیٹسفیکشن والی ویڈیوز وہ اکیلے میں دیکھتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے، لیکن آج تک کنفرنٹ نہیں کیا۔ اچھا، یہ مسئلہ صرف ایک گھر کا نہیں، کئی گھروں کا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے چھوٹے گناہوں کو جب کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، خود کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ گناہ چھوٹے گناہ ہیں، اور وہ گناہ چھوٹے نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھیں نا کہ نظروں کی بھی تو حفاظت ہے۔ اچھا، اب یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے، اور اگین یہ ان کا ایک پرٹیکولر کیس نہیں ہے، ایسے بہت سارے گھروں میں بہت سارے کیسز ہیں کہ وہ 5 وقتہ نمازی بھی ہیں اور باقی سارے کام بھی کرتے ہیں، کسی افیئر وغیرہ کا چکر نہیں ہے، لیکن یہ کرتے ہیں جس سے ایک قسم کی انہیں انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ میں گھر میں موجود ہوں، میں بیوی ہوں، میں جوان ہوں، اور میرے رہتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے ان کا یہ کام کرنا اٹ جسٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می۔ ایک طریقے کی انسیکیورٹی ہوتی ہے، ایموشنلی بیوی ہرٹ ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے متعلق آپ بات کریں۔ دیکھیں، آپ یاد رکھیں کہ انسان کا جو ذہن ہے نا، اس کے اندر ایک ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے۔ وہ ریوارڈ سسٹم انسان خود اسے ٹرین کرتا ہے۔ بعض لوگ اپنے ذہنوں کو اس طرح ٹرین کر لیتے ہیں کہ وہ کسی غلط چیز سے برین کو ریوارڈ سسٹم دیتے ہیں، اور بعض لوگ کوئی صحیح چیز سے ریوارڈ سسٹم دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو تقوی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دماغ کا ریوارڈ سسٹم چینج کرو۔ گناہوں سے ریوارڈ لینے کے بجائے نیکیوں سے ریوارڈ لو۔ اور نماز کا بھی یہی مقصد ایک نظر آتا ہے۔ آف کورس روزے کے اور نماز کے کئی مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ تزکیہ حاصل کرے اور اس کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تزکیہ بھی حاصل کرے کہ اپنے نفس کو پاک کرے، اور تقوی بھی حاصل کرے کہ پرہیزگاری، یعنی گناہوں کے کرنے کا خوف ہو اور نیکیاں کرنے کی خواہش ہو۔ یہ سسٹم اپنے اندر انٹروڈیوس کرے۔ اور یہ جب ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ نماز سے باہر آنے کے بعد ہم ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو یہ سوال پوچھنے میں مجبور کرتے ہیں کہ نمازی ایسا کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے نماز کی روح کو نہیں سمجھا۔ اچھا، اب یہ جو بہن کا سوال ہے اس کا تعلق اسی سے ہے کہ شوہر، اب دیکھیں نا، انسان جب تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کے حوالے ہوتا ہے۔ اب اس کا نفس اگر امارہ پر ہے تو وہ اسے گناہوں کی طرف اکساتا ہے، اور وہ اگر اس کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو اسی لیے قرآن نے بھی اسی کو کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہوس کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ گناہ کے کام ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو، اگر کوئی ایسا شخص مجھے سن رہا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے لیکن وہ بھی اس قسم کی کسی پرابلم میں گرفتار ہے، تو اسے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے ذہن کا ریوارڈ سسٹم چینج کرنا ہوگا۔ اینڈ دس ول ناٹ چینج اوور نائٹ۔ یہ ایک رات میں نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو، جب آپ کا ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھے نا، تو اس وقت آپ کو اپنے ذہن میں تقوی کو لانا ہوگا کہ میں اپنے رب کو اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا۔ سمپل از دیٹ۔ کیا میں اپنے اس عمل کو اپنے رب کے آگے جسٹیفائی کر پاؤں گا؟ اچھا، ساتھ ہی آپ کا نفس آپ کو ایک آواز لگائے گا، وہ یہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، ابھی کر لو، اندر اتنی زیادہ ارج ہو رہی ہے تو کر لو، پھر بعد میں گناہ پہ معافی مانگ لینا۔ آپ نے اس کی یہ بات بھی نہیں سننی، کیونکہ اگر آپ نے اس کی یہ بات سن لی نا تو پھر آپ معافی تو شاید نہ مانگیں لیکن گناہ ضرور کر لیں۔ اور اگر معافی مانگ بھی لیں اور پھر گناہ بھی کرتے رہیں اور معافی مانگتے بھی رہیں، تو وہ جو معافی کا جو ایک ویلیو ہوتی ہے نا، وہ اندر سے نکل جاتی ہے۔ بندہ، اس کو بھی معافی بھی ایک ایسی ہوتی ہے سرسری، ہاں بھائی ٹھیک ہے بول دیا پھر، لیکن جو گناہ ہے وہ آپ بڑی جو ہے دل جمعی سے کر رہے ہیں، لیکن معافی اتنی دل جمعی سے نہیں مانگ رہے، تو وہ ایک تضاد آ جاتا ہے طبیعت میں۔ اور شیطان جانتا ہے اس چیز کو، اس لیے وسوسے ڈالتا ہے، اور نفس کو اس نے ایسا ریڈی کر دیا کہ نفس پھر بعد میں خود ہی اس چیز کو اسٹر کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کو بھی نہیں سننا، آپ نے اس چیز سے اپنے دھیان کو بٹانا ہے کہیں اور اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اچھا، اور جہاں تک یہ بہن کا تعلق ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں، ان کو آپ نے پولیس والی بن کے نہیں کنفرنٹ کرنا، کیونکہ اکثر یہ چیزیں لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور معاملے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے حل کرنے کے لیے یو نو یور ہسبینڈ ویل انف، بیٹر دین ادر پیپل۔ تو آپ کنفرنٹیشن کریں گی تو وہ ڈینائی کر دیں گے، آپ ایویڈنس کے پیچھے لگ جائیں گی، آپ ایویڈنس ثابت کریں گی، معاملہ اسکلیٹ کرے گا، وہ سین سے غائب ہو جائیں گے۔ اس کو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جب آپ غصے میں ہو تب آپ نے بات نہیں کرنی، جب آپ نے انہیں اس ایکٹیویٹی میں دیکھ لیا ہو تب بات نہیں کرنی۔ بات اس وقت کرنی ہے وین یو آر کول ہیڈڈ، اور بات اس طریقے سے کرنی ہے کہ ان پہ اثر ہو، کیونکہ مقصد اصلاح ہے۔
مقصد آرگیومنٹ جیتنا نہیں ہے، مقصد دوسرے کو غلط ثابت نہیں کرنا، مقصد اصلاح ہے. تو اگر مقصد اصلاح ہے تو حکمت سے اصلاح کی جائے گی، اشتعال سے اصلاح نہیں کی جائے گی، دوسرے کو اشتعال دلا کر اصلاح نہیں ہوتی. تو اصلاح کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا ایسا زاویہ ہے جس کے ذریعے ہم اصلاح کر سکتے ہیں. اپنی انسیکیورٹی کا بندہ اظہار کر سکتا ہے انڈائریکٹلی کہ ایسا کرنے سے مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے، تو کنفرنٹ کرنے کی صورت میں وہ اس کو مانیں گے تو نہیں، یا انڈائریکٹلی میں تو ایسا کچھ نہیں کروں. ٹھیک ہے آپ ایسا کچھ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، اور اس سے پھر عورت ایسی چیزوں میں سوچتی ہے، اور اس کے ذہن میں ایسے افکار ابھرتے ہیں، اور وہ انسیکیور فیل کرتی ہے. اور دیکھیں نا، اللہ کی کتاب بھی تو عورت اور مرد دونوں کو یہی کہتی ہے نا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور اللہ السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، سب کچھ دیکھتا بھی ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے. تو ایسی صورتحال میں جب کہ آپ 5 وقتہ نمازی بھی ہیں اور آپ رب کے حضور جاتے بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو ایک گلٹ بھی ہوتی ہے نا جب انسان کہتا ہے اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. پھر اس سے پہلے یہ بھی کہتا ہے کہ اے رب تو ہی روز جزا کے دن کا مالک ہے. تو وہ جب روز جزا کا لین دین کا دن ہوگا نا، مالک یوم الدین، تو اس دن ہم اپنے رب کو کیسے فیس کریں گے، اسپیشلی جب ہم نے دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہوگا. تو انسان سوچتا ہے ایک لمحے کو کہ ایسا کیسے میں کر جاؤں. اور پھر جب ہم نے ابھی رمضان المبارک کے روزے کیے ہیں جس میں ہم نے بہت سارے گناہوں کو چھوڑا ہے اور تقوی کی راہ اختیار کی ہے، تو پھر رمضان کے ختم ہوتے ہی پھر ہم اس راستے کو کیسے اختیار کر لیں. تو اس کا سائیکولوجیکلی بھی اور مختلف اور طریقوں سے ذہن سازی جسے کہتے ہیں نا، وہ کرنی پڑے گی. کیونکہ اوور نائٹ ریزلٹس آئے نہ آئے، ایوری بڈی، ہر انسان اوور نائٹ نہیں چینج ہوتا. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. تو طریقے سے، سلیقے سے آپ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی خواتین بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ غیر مردوں کو دیکھ کر اپنی شہوت کو پوری کرتی ہیں، ایسی کیسز میرے پاس آئے ہیں اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی سرکولیٹ کرتے ہیں. تو سیم تھنگ، آئی مین دیکھیں کہ آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے. یہ کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں. تو جب سب لکھ لیا جاتا ہے اور یہ ایویڈنس ہمارے پاس قیامت کے دن پیش ہوگا، تو ہم اپنے رب کے آگے کیسے اسے فیس کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے جب حضور مقام محمود پر فائز ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم وہاں پر پہنچ کر اس چیز کو کیسے انہیں فیس کریں گے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات مبارکہ ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اس میں ساری اتنی محنت کی. تو ان کی محنت کوئی سامنے رکھتے ہوئے کچھ حیا کر لینی چاہیے. اور ہمارے سامنے تو مشعل راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، صحابہ صحابیات اور اہل بیت کی حیات ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے. اینی وے دا آئیڈیا از، جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنے ذہن کو اس کی جو ڈوپامین ہے، جو اس کا ریوارڈ سسٹم ہے، اس کو اچھائی کی طرف منتقل کریں کہ اچھی چیزوں سے وہ محظوظ ہو، بری چیزوں سے وہ بچے. تو اگر رمضان المبارک کے بعد ہم میں یہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے وہ محنت نہیں کی جو محنت کرنے کا حق بنتا تھا. تو خیر رمضان کے بعد بھی یہ محنت جاری رہے گی، ہم اگلے رمضان تک ویٹ نہیں کریں گے. اب ہم محنت کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی راہ پہ گامزن ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.